हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है यूएस से, क्योंकि यूएस के साथ पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और रहती हैं किसी न किसी सूरत। बेशक ताल्लुकात कैसे भी क्यों ना हो, रिलेशंस में ऊंच-नीच चल रही होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन वहाँ पर जो यूएस लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने अपने गवर्नमेंट को, यानी जो बाइडेन जो प्रेज़िडेंट है यूएस के, उनको बोला हुआ है कि आप ऐसा करें कि एक जिसे कहते हैं कि थोड़ा-सा पाकिस्तान को जो असिस्टेंस मिल रही होती है, उसको आप सस्पेंड कर दें। सस्पेंड क्यों कर दें कि जब तक वहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आती, एक प्रोसेस शुरू नहीं होता, तो उस वक़्त तक इस चीज़ को आप रखें। ख़ैर क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो 4 मार्शल लॉएँ भी रही हैं और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी वीक डेमोक्रेसी अनफॉर्च्यूनेटली अ, थ्रू आउट ईयर्स 47 से लेके 2023 तक बहुत कम ऐसे मौके आए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई हो। लेकिन अमेरिका है भई, वो एक जिसे कहते हैं अमेरिका बहादुर कहा जाता है पाकिस्तान में इनको। और मतलब एक पावरफुल मुल्क है, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है अगर देखा जाए तो। चलें बाकी पावर्स भी हैं, लेकिन वो आज भी यूएस से पीछे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब तक यहाँ पे प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बन जाता, उस वक़्त तक एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो जाते और जो रिस्टोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड होल्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये बाकायदा उसमें लेटर में लिखा गया है। लेटर जो है, Secretary of State Anthony Blinken have urged the Biden administration to withhold future US assistance to Pakistan। ये बेसिकली एक जैसे मैं कह सकता हूँ कि हेडलाइंस हैं उस लेटर की। पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, यकीनन इसके ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले क्या हुआ मुख्तलिफ मौक़ों पे, क्या चीज़ें हुई और वाक़ई अमेरिका इज़ इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेसी हो और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिस्टोर हो या रहे। वाक़ई ऐसा है या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप और बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ की, क्योंकि यूएस एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा मुल्क है कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान उसके साथ जुड़ा रहता है। गो के हमें इस ताल्लुकात की बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। अभी तस्नीम असलम साहिबा को मैं सुन रहा था और वो बता रही थी कि जब मुशर्रफ गवर्नमेंट थी और अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ोर्सेस आई हुई थी और वहाँ पे एक जंग लड़ रही थी। वो कह रहे हैं हमने उसामा बिन लादेन को निकालना है वहाँ से। तो उस वक़्त पाकिस्तान का ऐसा होता था कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। जो उनका दिल करता है वही करना है। वो कहते हैं कि यहाँ तक हुआ कि वो कोई चीज़ लाते थे या उनके लोग आते थे तो उनके ऊपर कोई इमिग्रेशन लॉज़, एक तरीक़ाकार है। बेशक आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, वो छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, दरमियाना मुल्क है, पावरफुल मुल्क है, कम पावरफुल मुल्क, लेकिन वहाँ पे एक तरीक़ाकार होता है कि आप अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन में देते हैं और वो वहाँ से फिर आप निकलते हैं किसी भी जगह दुनिया में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो। कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता था। फिर कहते हैं कि उनके कार्गोज़ आते थे, तो कार्गोज़ हमने जब मना किए तो वो कहते हैं किसी और ईले वाहनों से लेके आते थे। और यहाँ तक हुआ कि उस वक़्त कहते हैं कि एक वहाँ पे कुछ ऑफ़िसर्स खड़े थे पाकिस्तान के, नूर ख़ान एयरबेस, पुराना इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लोगों को मेरे ख़्याल पाकिस्तान में रहने वाले या इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को पता है। अब वो एयर फ़ोर्स के पास उसका कंट्रोल है, या फिर ये जो चार्टर्ड फ्लाइट्स होती हैं, वीआईपी फ्लाइट्स, तो ये वहाँ पे अब लैंड करती हैं। कहते हैं कि उन लोगों ने कहा कि यार इन इस कार्गो के अंदर क्या है? कहते हैं कि उस जो यूएस मेरीन था, उसने कहा कि भई आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो भी है, ये हमारा एयरबेस है, हम इस पे जो मर्ज़ी करते रहें।
اور کہتے ہیں باقاعدہ اس نے اپنی گن نکال کے اور ان آفیسرز پہ تان. یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا. تسنیم اسلم صاحبہ سیکرٹری فارن افیئرز رہی ہیں اور بڑی ایک تگڑی قسم کی خاتون رہی ہے فارن آفس میں. یہ ان کی زبانی یہ بات ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کوئی ایسا ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو خیر اینی وے تو وہ چیزیں ہمیں قیمتیں ادا کرنی پڑی 1978-79 میں بھی. ہم نے جب فیصلہ کیا کہ جی سوویت وار میں ہم نے جانا ہے, یقیناً ہمیں اس وقت فائدہ اس سے ہو رہا تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے کوئی فائدے نہیں اٹھائے, لیکن فائدوں کے مقابلے میں ہم نے نقصان زیادہ اٹھایا. پھر 2001 میں مشرف, جنرل مشرف جس وقت ڈکٹیٹر جو ہمارے ملک کو چلا رہے تھے, تو اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے قریبی تھے اور امریکہ جو ہم کہتے تھے وہ کر لیتا تھا. ایون کشمیر کے اوپر انہوں نے بڑا کچھ کیا تھا. مطلب بڑا کچھ کرنے سے یہ تھا کہ وہ انڈیا کی بات نہیں سنتے تھے, امریکہ نہیں سنتا تھا. کچھ کیا بھی جاتا تھا تو ایس سچ ان کو کوئی خاص رسپانس نہیں ملتا تھا. لیکن ہمارے ساتھ ہوا کیا 2001 میں افغانستان میں, تو ہم نے ان کو یہاں سے جگہ دی, اڈے دیے, سارا کچھ کیا. بٹ اس کے بعد وہ کچھ ہوا 2005 6 7 سے جو کہانی شروع ہوتی ہے 2023 تک ہم آتے ہیں. لیکن اس وقت تک ہمارے ملک میں جو کچھ ہوا شاید ہی کبھی کسی نے سوچا ہو یا شاید ہی کبھی کسی نے دیکھا ہو. تو یقیناً اس میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں سارا قصور امریکہ کا تھا, لیکن ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ جو کہتے ہیں ہم آپ کے لیے وہ کر لیں گے. ہم نے وہ کیا. ہماری وہ پالیسی شاید فائر بیک کر گئی اور اس سے ہمیں آج تک, امریکہ تو گئے ہوئے 2 سال سے زیادہ ہو گیا افغانستان سے, لیکن ہم اس جنگ میں جو 2003-4 سے ہم پسے ہوئے ہیں اور ابھی 2023 ختم ہونے والا ہے, یعنی 20 سال آلموسٹ اس کو ہو گئے. ہزاروں لوگوں کی اس میں جانے گئی, سیکیورٹی فورسز کے لوگ, عام سویلینز, اس کے علاوہ ہمارے جو انسٹالیشنز ہیں, سیکیورٹی انسٹالیشنز ہیں, ایئر بیسز ہیں, نیول بیسز ہیں, آرمی کی انسٹالیشنز ہیں, وہاں تک سب کچھ, پولیس اسٹیشنز ہیں, پولیس لینڈز ہیں, الائنس ہیں, وہاں پر مختلف جگہوں پہ عملے ہم نے دیکھے اور اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. لیکن امریکہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جب پراپر ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک رول آف لا یا کانسٹیٹیوشنل پراپرلی بحال نہیں ہوتا تو پھر اس وقت تک اسسٹنٹ روکی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ کنٹریز چاہتے ہیں کہ ہاں یار یہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس اسٹرانگ ہو, ڈیموکریسی ہو, ایک پراپر سسٹم ہو, پراپر ہیومن رائٹس ہو, تو میرے خیال میں یہ چیز پھر کچھ اور طریقے سے ہوتی. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اسسٹنٹس ابھی روکی جاتی, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار جینڈر ایکویلٹی, جو ابھی جنرل الیکشن آ رہے ہیں اس میں فیمیلز کو, وومن کو پراپر ایک ریپرزنٹیشن ان کی ہونی چاہیے. وہ بیسیکلی ہمارے ایون ووٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کہتا ہے, لیکن اس کے لیے جو ماحول ہے کیا وہ سازگار ہے یا نہیں ہے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. بہت ساری جگہوں پہ لوگ فتوے نکال لیتے ہیں کہ جی خواتین کو کیا حق ہے کہ وہ جا کے ووٹ کریں. مطلب اس طرح کی باتیں انفارچونیٹلی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں, مطلب میرے اپنے علاقے میں ایک بڑی تعداد میں خواتین ووٹرز جو ہیں, فیمیل ووٹرز نکلتی ہیں, مردان, پشاور, چارسدہ, سوابی, سوات. لیکن بہت سارے ہمارے ساؤدرن ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ کہتے ہیں کہ کیوں نکل رہی ہیں خواتین, کیسے نکل رہی ہیں. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے ہمارے لیے, میرے خیال میں وہ نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز چل رہی ہے, امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہم روکتے ہیں, انہوں نے خط لکھا ان کے لوگوں نے. یار واقعی اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں تو بلیو می ہو سکتی ہیں. یہاں پہ تو جن کے پاس اختیار ہے, مطلب یہاں کی عوام ان کو کچھ بھی کہہ دیں تو ان کو کوئی طرح خاص اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر امریکہ کچھ کہہ دے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے, اس بات کا بڑا وہ اثر رکھتی ہے وہ بات. تو میرے خیال میں وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ کریں تو تب.
کہ ہاں وہ کہیں کہ یار پراپر ایک رول آف لا ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، جینڈر ایکویلٹی اور یہ ساری چیزیں، یہ پاسبل ہے اور کسی حد تک ہوئی بھی ہے، بہرحال ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن شاید آج بھی اس کی مزید ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو۔ تو امریکہ کیونکہ اس وقت بھی ہمیں مختلف ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لونز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بھی ان سے لے رہے ہیں، یو ایس ایڈ کے بہت سارے پروجیکٹس شاید اب بھی ہمارے کنٹری میں چل رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ نہ ہو تو ہمارے لیے کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تو میں نے کہا کہ اگر یہاں پہ اگر کوئی کہے، عوام کہے کہ نہیں یار یہ والی چیز غلط ہے، کہ عمران خان کو آپ نے ٹھیک ہے جیل میں اگر کسی کیس میں یا کسی میں ڈلا ہوا ہے تو اوکے فائن، لیکن اب ان کے پارٹی کے لوگوں کو اگر وہ پارٹی سے ریزائن کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، کسی بھی پارٹی میں وہ چلے جائیں تو آپ کہتے ہیں اوکے فائن، لیکن اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہیں تو آپ ان کی پکڑ دکڑ اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اگر یہ والی چیزیں آ، ٹھیک ہو جائیں تو میرے خیال ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری سوسائٹی کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چیز انفارچونیٹلی پہلے بھی چلتی تھی، پہلے نواز شریف زرداری صاحب اور مولانا کے ساتھ چل رہی تھی، اب آج کل پی ٹی آئی والوں کے ساتھ وہ چیز چل رہی ہے۔ کوئی ادھر بھاگا بھاگا مارا مارا پھر رہا ہے، کوئی ادھر بھاگا بھاگا مارا مارا پھر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آ، ہمیں میرے خیال میں یہاں کی تو شاید ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن واشنگٹن کی ہمیں ماننی پڑتی ہے۔ ویسٹرن ورلڈ اگر ہمارے اوپر پریشر ڈالتا ہے تو ہم ان کی پھر آ، دل ہمارا کرے یا نہ کرے لیکن ہم مان لیتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی ہم بڑی مان لیتے ہیں، وہ اگر ہمارے اوپر تھوڑا سا پریشر ڈال دے اور تھوڑا سا آنکھیں دکھا دے تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اگر وہ اچھی چیزوں میں ہو، مطلب ڈیموکریٹک پروسیس کے حوالے سے ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے ہو، یا اس طرح سے ریلیٹڈ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو، تو میرے خیال میں اس پہ تو ہم جیسے لوگ خوش ہوں گے، بلکہ ہم جیسے کیا سب لوگ خوش ہوں گے۔ خیر، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں عمران خان کے ماننے والے کہ عمران خان نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی تھی، تو اس لیے ان کو اس جیل میں ڈالا گیا۔ کچھ باتیں شاید سچی ہوں، کچھ ویسے ہی ایک انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ ایسا ہوا کہ ہم نے اتنا ٹف ٹائم دیا امریکہ کو، حالانکہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ ہم نے کبھی امریکہ کو کہا ہو کہ یار ہاں کچھ چیزوں میں ہم شاید نہ کرتے ہیں، لیکن وہ بڑی ریئر ہوتی ہے۔ تسنیم اسلم صاحبہ نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے باقاعدہ ان کے لیے کام کرتی ہے۔ انہوں نے ہماری دونوں بیوروکریسیز، ملٹری کی بھی اور دوسری بھی بات کی کہ دونوں کام کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کس چیز کے بدلے کی آپ کو یو این کے کسی مشن میں اچھی جگہ مل جائے گی، کوئی گاڑی مل گئی، کوئی فیملی کو ویزا، اس طرح کی چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ باقاعدہ یہ چیز چلتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر امریکہ کو جب یہ پتا ہے کہ یار یہ اتنی آسانی سے ہم یہ اپنی چیزیں کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر ان کو وہ کسی کی بات کیوں سنیں؟ وہ نور خان ایئربیس والی کہانی ہو یا کہیں اور ہو، جس وقت ان کو تھا، اب تو خیر وہ رہے نہیں تو مطلب ان کو اس چیزوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن جب ان کو تھی تو وہ اس طریقے سے یہ سارا پروسیس کرتے تھے۔ اور انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ یار یہ کوئی سنگل آدمی نہیں روک سکتا، یقیناً نہ سنگل کر سکتا ہے نہ سنگل آدمی روک سکتا ہے، بٹ اس کے لیے ایک پورا، جسے کہتے ہیں کہ ایک پورا کولیکٹیو، جسے کہتے ہیں نا ایک سپورٹ چاہیے، کوشش چاہیے، تو پھر یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن ہماری ہسٹری افسوس کے ساتھ اس کے بالکل اپوزٹ رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ دوسروں کے مفادات، دوسروں کے انٹرسٹ کو انفارچونیٹلی پروٹیکٹ کیا ہے۔ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے یا جو ہمارے کنٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چیزیں ہیں، وہ افسوس کے ساتھ بہت کم ہوئی ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو کہتے ہیں نہیں ہے۔ آ، مطلب بہت سارے لوگوں کے نام اب تو خیر کلم کلا جی، یہ کیا نام ہے ان کا، وہ ایک جنرل پاشا صاحب ہوا کرتے تھے اور ایک اور صاحب تھے، یہ 2012-13 سے شروع ہوتی ہے ان کی سٹوریاں۔ تو مطلب ان کو اگر دیکھا جائے تو کون کیا کہہ سکتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ریمن ڈیوس کے لیے سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے کسی کو؟ حالانکہ میں یہ نہیں کہتا
کہ اگر کوئی ایک بندہ خراب ہے تو سارا ادارہ خراب ہے، نو۔ کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جس کی وجہ سے پھر اس جو انسٹیٹیوشن ہے اس پورے کی انسلٹ ہوتی ہے۔ ابھی آج کل میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، مختلف اکاؤنٹس ہیں، کسی نے لکھا جی آئی ایس پی آر، حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایس پی آر کا جو اپنا ایکچوئل اکاؤنٹ ہے وہ تو شاید اور ہے، کوئی مختلف ناموں سے، اردو ڈی جی آئی ایس پی آر اردو اور اس طرح کے کر کے وہ اکاؤنٹس بنے ہوئے۔ اچھا جی، اس میں وہ کوئی لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں ویسے ہی۔ تو وہاں پہ میں جب دیکھتا ہوں اس پہ کمنٹس کو، تو لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہے، میں اس چیز کو بالکل قطعاً سپورٹ نہیں کرتا، لیکن جب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ بے شک ہو سکتے ہیں کہ 2 4 6 8 10 ہوں گے۔ ہماری ایک بڑا ادارہ ہے ہمارا، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، پاکستان آرمی ہے، اور بہت سارے لوگ اور بڑے تگڑے تگڑے لوگ ہیں وہاں پر، ایسا نہیں ہے، لیکن جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید بہت طاقتور بھی ہیں۔ اب سار عالم صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ یار ایک تو یونٹی لے کے آ جائیں، جو میرے خیال میں کسی بھی چیز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، گھر ہو، آفس ہو، کوئی انسٹیٹیوشن ہو یا کنٹری ہو، ان سب کے لیے یہ ایک ضروری اور بیسک چیز ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ مطلب ایز اے ہیومن میں بات کر رہا ہوں، کسی کی سمپتیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہوگی، کسی کی سمپتیز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہوگی، کسی کی جو ہے وہ زرداری صاحب یا کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب آپ مائنڈ میں یا دل میں کوئی ایسی یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو فوجی ہے، مطلب جو آرمی میں سرو کر رہا ہے، وہ بھی ہماری سوسائٹی سے نکلا ہوا انسان ہے، کوئی وہ کوئی کہیں اور سے تو آیا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، اس کی جو تربیت ہے، اس کی جو ٹریننگز ہیں، وہ کسی اور طریقے سے ہوئی ہے، یقیناً اس کو کسی اور کام کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ یہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یار مطلب میں جرنلسٹ ہوں تو میں جا کے ان کی جگہ جو ہے بندوق لے کے میں بارڈر پہ کھڑا ہو جاؤں۔ شاید میں اس طرح کا نہیں پرفارم کر سکوں گا جس طرح کا وہ کر سکیں گے، کیونکہ وہ ٹرینڈ اسی چیزوں کے لیے ہو۔ ہاں، اگر وہ ہماری فیلڈ میں آ کے کچھ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کو بڑی ساری ہرڈلس پیش آئیں، مطلب ان کو سمجھنا ہے کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کیسے اور کیوں بولنا ہے، ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ خیر، تو یہ ساری چیزیں پھر ایک آرگنائزیشن کو اس کے لیے مصیبت بنتی ہے۔ 9 مئی ہوا، اس سے پہلے اس قسم کے واقعات ہوئے، بہت اس پہ باتیں ہوئی، بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی، بہت سارے کیسز اس میں چل رہے، بہت سارے لوگ بیہائنڈ دا بارز ہیں، لیکن میرے خیال میں ادارے میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہیں کہ یار واقعی میں اس ادارے کی رسپیکٹ کو ریوائیو کرنا ہے، جو بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، تو میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا اس چیز پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، میں یہ نہیں کہتا کہ یار کسی کو گالی دینے سے پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جاتی، نو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس پرابلم کو جب تک ہم سالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ پرابلم ختم نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ بے شک عمران خان کے سپورٹر جو ہے، بہت دفعہ میں مطلب ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کمنٹس ومنٹس میں ان کے آپس میں، تو وہ آ، کچھ لوگوں کو میرے خیال میں ایسی گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کے فیملیز کو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ چیز مطلب میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے کہ یار ہاں ٹھیک ہے، مجھے اگر کسی کی پالیسی سے ہے تو اس پالیسی کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں، مجھے کہوں کہ نہیں جی ابھی جو ہمارے آرمی کو لیڈ کر رہے ہیں جنرل عاصم ہیں یا کوئی اور ہے، میں ان کو گالم گلوچ یا اس قسم کی ابیوزنگ لینگویج شروع کر دوں یا لکھنا شروع کر دوں، تو میرے خیال میں یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس چیز سے نکلنے کے لیے میرے خیال میں ایک بڑی بہتر قسم کی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، I'm sorry to say، بہت سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی لگے، کچھ کو بری لگے، کہ وہ بلیو می کہ وہ شاید فائدے سے زیادہ ان کو نقصان دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ رکھے ہوئے انہوں نے ہیں، ہم نے تو نہ کبھی وہ والی نوکری کی اور نہ شوق رکھتے ہیں، لیکن ایک جسے کہتے ہیں سجیشن کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو
जिसे कहते हैं कि शुरू से स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, या जो अभी वाले हैं उनको कहना पड़ेगा कि यार बहुत हो गया, बहुत सारी गलतियाँ हुई, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं हुई और बहुत सारे लोगों से हुई, तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा-सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन उसका वर्क का ये मतलब नहीं है कि हम कहें कि अच्छा जी, कोई इमरान खान का सपोर्टर क्यों है, कोई नवाज़ शरीफ का सपोर्टर क्यों है, कोई जनरल बाजवा का सपोर्टर क्यों है, कोई फलाँ का सपोर्ट। भाई ठीक है ना, सपोर्ट कोई किसी को भी कर रहा, वो उनको छोड़ दें। क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग में बैठा हुआ था, एक इंटरनेशनल मीडिया के, तो वहाँ पे कहते हैं कि यार आप सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते। एक साहब आए हुए थे, स्पीकर थे, कि आप सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते, ठीक है। आप ज़ाहिरी तौर पे ये कर सकते हैं कि किसी हद तक कि हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा बहुत आप कर दें कि यार 10 में से या 20 में से या 100 में से एक बंदे को आपने आगे पीछे कर दिया, मतलब कोई केस बना दिया या कुछ, तो चलो ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत एक वो हो जाएगा किसी हद तक, इन टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यार उसके दिमाग में या किसी के दिमाग में भी वो सोच तब्दील नहीं हो सकती, वो अगर दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो इस तरीके से नहीं आ सकती। हाँ, हो सकता है उसका इज़हार वो ना कर रहे हों, इसलिए वो उसको उसको जो है ना वो डिस्क्राइब ना कर रहे हों, लेकिन वो चीज़ उनके अंदर रहती है जो ज़्यादा खतरनाक है। अगर उसके ऊपर बात की जाए, तो शायद वो जो फ्रस्ट्रेशन है, एक जिसे कहते हैं ना सोसाइटी के अंदर एक जिसे कहते हैं घुटन वाला माहौल है, तो वो शायद कम हो सकता है और बेहतरी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि उससे बेहतरी नहीं आ सकती। होता है जो मजबूत डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पे मतलब अमेरिका में या किसी और जगह या किसी और, मैं उससे कोई पाकिस्तान का कंपैरिज़न नहीं लेने बैठा हुआ, लेकिन एक बात करूँ जो मजबूत डेमोक्रेसीज़ होती है, वहाँ पे अगर किसी को कोई ऐसी-वैसी बात कर ले, कहते हैं, "अबे यार कुछ भी नहीं, ठीक है ना, आपने ये कर लिया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अपना काम करने दो।" जनरल आसिम मुनीर साहब कहते हैं, "भई मैं अपना लीड कर रहा हूँ, मैं बेहतर करूँगा चीज़ों को। जो मेरा फ़ील्ड है, जो मेरा इदारा है, उसको मैं एक मिसाली इदारा बनाऊँगा। आप जो मर्ज़ी कह दो, आप जितने मर्ज़ी मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दो, लेकिन मैं करूँगा।" ज़बरदस्त, बिल्कुल। मेरे ख़्याल में उनको सपोर्ट मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि उनको जी सपोर्ट ना मिले। ठीक है, शुरू में बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। और फिर जब आप इंटरनल चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो फिर एक्सटर्नल इस तरह की चीज़ों पे फिर आपको इतना कोई सच फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है दूसरों के ऊपर। और उसके लिए ये प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बजाय इसके कि हम कहें कि यार मुँह पे ताला लग जाए, आँखें बंद की जाए, कान बंद किए जाएँ, वो मुमकिन नहीं है। शायद किसी हद तक मैंने बोल दिया कि किसी हद तक पॉसिबल होगा। आप 100, 200, अब 25-26 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है। अब यकीन करें, बहुत सारे लोग जो पहले हम नहीं सुनते थे नॉर्मली उनको बात करते हुए, वो भी बात कर रहे हैं। वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। कुछ लोग, उनकी क्रिटिसिज़्म मैं कहता हूँ कि बामकसद क्रिटिसिज़्म है। कुछ की वैसे हैं कि वो इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं, वो कुछ कहते हैं, वो वैसे भी मतलब वो ज़्यादा दुखी हैं, और वो फिर अगर कुछ भी हो, कुछ अच्छा भी हो रहा, तो उसके अंदर भी वो मतलब अब्यूज़िंग लैंग्वेज और इस तरह की चीज़, जो मेरे ख़्याल में किसी के लिए भी बेहतर नहीं। ना पाकिस्तान के लिए, ना पाकिस्तान के लोगों के लिए, ना उस इदारे के लिए। हाँ, जहाँ पे एक पॉज़िटिव एक क्रिटिसिज़्म बनती है कि यार कोई गलत चीज़ हुई है, मैंने जिस तरह ज़िक्र किया कि माज़ी में जो कुछ होता रहा, अगर उसको सुधारने की कोशिश की जाए, तो क्या बुरा है? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोग इस बात को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और उनको खुशी भी होगी कि यार अच्छा हुआ कि कोई किसी बंदे ने एक पॉज़िटिव स्टेप तो लिया ना, 1 कदम ले, 2 कदम ले। ये नहीं हम कहें कि जी बिल्कुल एकदम से यूँ करे और सारा कुछ चेंज हो जाए, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। पॉलिटिकल लोगों के लिए भी नहीं मुमकिन, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी नहीं मुमकिन, लेकिन टाइम के साथ-साथ मुमकिन है। बेहतर किया जा सकता है, गलत चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है और सही चीज़ों को चूज़ किया जा सकता है। खैर एनीवे, एक न्यूज़ अपडेट थी, बीच में से और भी बहुत सारी बातें मैंने की। खैर एनीवे, विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।